نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتے ہیں تو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں انسان استعمال کرتا ہے، جتنی نعمتیں کائنات کے اندر موجود ہیں، تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا ہے، اللہ کی رضا ہے میرے دوستو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا راضی ہو جانا ہے۔ صحابہ اکرام کی اگر آپ پوری زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی کی محنت کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ وہ ہر عمل اس لیے کرتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صحابہ اکرام کا ہر عمل تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھ لیں کہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور وجہ کیا تھی؟ کس لیے خرچ کیا؟ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ کون سی علامات ہیں جن کی بنیاد پہ بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے اللہ میرے اس عمل پر راضی ہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ کو فرض نمازوں کی توفیق مل رہی ہے، آپ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے راضی ہیں۔ تب ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتے ہیں اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آقا اور غلام جا رہے تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو غلام نے آقا سے کہا کہ آپ ٹھہریے، میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی عبادت کر کے آتا ہوں، یعنی ظہر کی نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو وہ غلام مسجد میں چلا گیا، وہاں انہوں نے نماز پڑھی تو عبادت کرتے ہوئے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ جب دیر ہوئی تو اس مالک نے آواز دی کہ آپ باہر کیوں نہیں آ رہے ہو، اتنی دیر ہو گئی ہے، کون ہے جو آپ کو باہر نہیں آنے دے رہا؟ تو اس غلام نے کہا کہ میرے آقا، جو ذات آپ کو ان چند قدموں کے فاصلے پر اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دے رہی، وہی ذات مجھے اپنے گھر سے باہر جانے نہیں دے رہی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے نماز پڑھ لی، آپ کو توفیق نہیں ملی تو آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے دروازے کے ساتھ اس کی دکان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسجد کے اندر نہیں آ رہا۔ ایک بندہ دور محلے سے چل کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ میرے دوستو توفیق ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی، وہ وہاں سے چلا، اللہ نے اس کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ لیکن اس بندے کو توفیق نہیں ملی، یہ چاند قدموں کے فاصلے پر ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے گھر میں نہیں آ سکا۔ اگر عبادات کی آپ کو توفیق مل رہی ہے تو سمجھ لیں کہ میرا اللہ آپ سے راضی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے، اگر آپ کثرت کے ساتھ استغفار کر رہے ہیں، استغفار کثرت کے ساتھ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے اندر توبہ کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ استغفار کرتے ہیں اور استغفار کرنے کو آپ کا دل کرتا ہے اور استغفار آپ کا معمول بن چکا ہے، آپ کو سکون ہی نہیں آتا جب تک آپ صبح و شام استغفار نہ کر لیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ دوسری نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی۔ اور تیسری نشانی یہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رات کو تہجد کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، آپ رات کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ کیونکہ میرے دوستو، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جگا رہے ہیں، اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں میرے بندے اٹھ، بستر کو چھوڑ، یہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، تو میرے سامنے کھڑے ہو کے میری عبادت کر، تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ تو تہجد کی نماز کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے میرے دوستو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں جو رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ صالحین کا طریقہ ہے تہجد۔ تو تہجد
تہجد کی نماز کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے میرے دوستو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب اس کو مل جائے تو فرائض نمازوں کے ساتھ ساتھ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام شروع کر دے۔ تہجد کی نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد پڑھنے والے بندے کو اپنے مقرب ترین بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔